اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی عظمت کو، ایمان کی بلندی کو، ایمان کی شان کو لے کر بیان کرنے کے لیے ایک مختصر سا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، ایمان انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو دنیاوی چیزیں، اشیاء، کھانا پینا اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے زندہ رہ سکتا ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے اندر ایمان نہ ہو اس کے دل میں، وہ انسان نہ یہاں پر سکون سے رہ سکتا ہے نہ آخرت میں سکون سے رہ سکتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ حقیقت میں یوں سمجھے کہ دنیا بھی اس کے لیے برباد ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ دنیا آخرت میں پریشان ہے۔ اس لیے انسان کے دل میں ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کا اس سے بھی زیادہ اس ایمان کو بچا کے رکھنا، بچانے کی فکر کرنا، یہ اور بڑا کام ہے، اہم کام ہے۔ ایمان کے آنے کے ساتھ ساتھ اس ایمان کو بچا کے رکھنا، اس ایمان پر خاتمہ ہونا، یہ بہت بڑا اہم کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر ہر طرف سے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایمان کو دل سے نکالنے کی، ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس نازک دور کے اندر ایمان کو بچانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور ایمان اسی وقت بچ کے رہ سکتا ہے جب ہم اس کو بچانے کی فکر کریں گے، اور اس بچانے کے اسباب ہمیں قرآن حدیث سے ملتے ہیں کہ اس کے طریقے، اس پر عمل کرنے، اس طریقے پر اس مطابق عمل کرتے رہے ہم۔ ایمان کا آ جانا اور ایمان کو باقی رکھ کر آخر کی طرف لے جانا، یہ بہت بڑا اہم کام ہے، ایمان کو بچا کے رکھنا۔ بعض مرتبہ تو ایمان تو آ جاتا ہے، بعض مرتبہ لیکن بچتا نہیں ہے۔ ایمان تو نصیب ہو جاتا ہے لیکن وہ دیر تک باقی نہیں رہتا ہمارے پاس، تو اس ایمان کو بچانے کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسری مرتبہ آمنو، ایمان والوں کو کہنے کا مطلب یہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ تم ایمان لاؤ یعنی تقوی اختیار کرو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم زبان سے اختیار کرنے والوں اپنے دل سے بھی، سچے دل سے اس کو تصدیق کرو، دل سے بھی مانو۔ کلمہ پڑھ لینے سے کلمہ مکمل ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی ابتدا ہوتی ہے کلمہ پڑھ لینے سے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے حدود میں داخل تو ہو جاتا ہے انسان، لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا کرنا، اختیار کرنا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ، ایمان آنے کے بعد ایمان کو باقی رکھنا یہ ضروری ہے۔ جب ہمارے اعمال پختگی ہوگی، ہمارے اعمال کے اندر ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے تو پھر ایمان میں ہمارا مضبوط ہوگا اور ایمان میں پختگی آئے گی۔ اعمال پختہ ہونا ضروری ہے۔ جب اعمال خراب ہو جائیں گے تو پھر ایمان بھی خراب ہوتا چلا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہ بات جان کر حیران ہوگی کہ دو صحابہ اکرام، ان کی برکت سے، صحابہ اکرام کے اعمال سے اور ان کی برکت کی وجہ سے وہ شہر بلکہ پورا ملک مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ دو صحابہ اکرام، وہ ملک انڈونیشیا، صحابہ اکرام انڈونیشیا گئے اور وہاں پر جا کر اپنی دکانیں کھولی، تجارت کریں وہاں پر جا کر، اور دن میں 5 مرتبہ وہ دکان بند کرتے تھے، یعنی نماز کے وقت میں دکان بند کر کے رکھ دیتے تھے، اور جمعہ کا دن سارا دن دکان بند رہتا تھا۔ لیکن لوگ اس دکان کے سامنے، جیسے صحابہ دکان بند بھی کرتے تو لوگ دوسری جگہ سے سامان نہیں لیتے، وہ لوگ دکان کے سامنے صحابہ کی لائن لگا کے رہتے، لمبی قطار لگا کھڑے رہتے۔ جیسے دکان کھلتی وہاں سے ہی ہم سودا لینا پسند کریں گے، وہاں سے ہم سودا لیں گے۔
کیونکہ یہاں پر معاملات کی ہم نے صفائی دیکھی ہے، یہاں کی خرید و فروخت میں ان کی امانت اور دیانتداری نے ہم نے دیکھی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، یہاں پر انصاف سے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، صحیح معاملات ہوتے ہیں، یہاں پر معاملات کی صفائی ہوتی ہے تجارت کے اندر، اس لیے لوگ وہاں سے لینا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے صحابہ سے مانوس ہو گئے، جب ان سے زیادہ ہو گئے، تو لوگ صحابہ سے پوچھے، صحابی سے کہ کیا بات ہے، آپ دکان دن میں 5 وقت دکان بھی بند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے پاس سے ہی سامان لینا پسند کرتے ہیں، آپ لمبی لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ تو صحابہ ان کے پوچھنے سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے اصول بتائے ہیں، ہمیں طریقے بتائے ہیں، تجارت کے اصول بتائے ہیں، معاملات کی صفائی بتائے ہیں، ناپ تول کی کمی اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو لوگ ان سے مانوس ہو گئے اور یہ بات سن کے ان کو جب پتہ چلا تو وہ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان بننا شروع ہو گئے، مسلمان ہو گئے اور اسلام کے قریب آتے گئے۔ ویسا ہوتے ہوتے سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے، ہم جب تجارت کرتے تو تجارت کے اندر صفائی، معاملات کی صفائی، بات میں سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، لین دین میں ملاوٹ، خرید و فروخت میں ملاوٹ اور مال میں ملاوٹ نہ ہو۔ ہم جب اصول پر چلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلیں گے، تو لوگ ہم سے بھی اسلام کے قریب ہوں گے، ہم سے بھی محبت کریں گے، اسلام سے بھی، تو لوگ قریب آتے جائیں گے۔ ہم دیکھیں، ہم غور تو کریں، ہم کلمہ تو پڑھ لیے ہیں، مسلمان تو ہو گئے، کیا ہمارے اعمال سے ہمارے جسم کے اعضاء مسلمان ہوئے ہیں؟ ہم آنکھ ہے ہماری، کیا یہ ہماری آنکھ مسلمان بن چکی ہے؟ اگر یہ آنکھ مسلمان بن چکی ہے تو پھر ہماری آنکھوں سے گناہ نہیں ہوگا، ہماری آنکھوں سے یہ ہم غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، غلط چیز کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، چاہے کون سی بھی چیز ہو، غلط استعمال ہم آنکھوں کا نہیں کریں گے۔ اگر ہماری آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہے، غیر محرم طرف ہماری آنکھیں نظر اڑتی ہے، تو پھر سمجھے کہ ہماری آنکھ مسلمان نہیں بنی۔ ویسے ہم دیکھیں کہ کان ہمارے مسلمان بنے ہیں، اگر ہم کان مسلمان بنے ہیں تو پھر ہماری کانیں کسی کی غیبت نہیں سنیں گی، گانے نہیں سنیں گی، موسیقی نہیں سنیں گی۔ اگر یہ سنتے ہیں تو پھر ہمارے کان مسلمان نہیں بنے۔ ہماری زبان مسلمان بن چکی ہے یا نہیں؟ اگر بن چکی ہے تو ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، گانے نہیں نکلیں گے، غیبتیں نہیں نکلیں گی، کچھ نہیں نکلیں گے۔ اگر ہماری زبان سے یہ چیزیں نکلتی ہے تو پھر ہماری زبان بھی مسلمان نہیں بنی۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو چیک کریں، دیکھیں کہ ہمارے اعضاء کیا مسلمان بن چکی ہے، کیا ہمارے اعضاء سے، ایک اعضاء سے، ہمارے پارٹ سے گناہ خطائیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہوتی ہے تو پھر ہمارے اعضاء ہمارے مسلمان نہیں بنے، تو پھر مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ تو ہمیں اس چیز پر غور کریں، دیکھیں کہ ایمان دل ایمان کا محل ہے، ایمان کا محل ہوتا ہے، اور جو کہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے۔ انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کی قیمت ایمان کی دولت ہوتی ہے، جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت ایمان ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت اتنی ہے کہ پوری دنیا میں کافر بھر جائے پوری دنیا کے اندر تو وہ ایک مومن کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنی قیمت ہے ایمان کی۔ ایمان کا مقابلہ اگر ہم ایک پلے میں ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں زمین اور آسمان کو رکھ دے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا میں جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں، اور زمین جو زمین کے نیچے ہے وہ ساری چیزیں، اور آسمان پر جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں زمین ایک پلے میں رکھ دے تو ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ اس چیز کو ہم سمجھیں، ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں کہ جس چیز کی ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا وہ چیز ہم آسانی سے گوا دیتے ہیں۔ ہماری دولت، ہماری اصل دولت ایمان کی دولت، ہماری ایمان کی دولت ہے اصل دولت ہماری۔ اگر ہمیں چیز کا پتہ نہیں چلتا تو پھر ڈاکو ڈاکہ ڈالے تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہماری حصہ ایسی ہو جائے گی۔ پھر تو ایمان کو ہم پہچانیں، ہماری جان سے زیادہ قیمتی چیز ہماری ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے۔ ہمارا ایمان ہماری اصل دولت کا خزانہ ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا، ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ بہلول دانا نامی
رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ہارون رشید ان کا بہت بڑا احترام کرتا تھا. وہ بزرگ بڑے مجذوب اور صاحب حال تھے. اور ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی بہت بڑی نیک پارسا عورت تھی، نیک خاتون تھی. وہ اس نے اپنے محل کے اندر 1000 خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو حافظہ اور قاریہ تھی. تو 2400 گھنٹے اس نے ڈیوٹیاں لگا دی تھی مختلف شفٹوں میں کہ اس محل سے روزانہ 24 گھنٹے قرآن کی آواز سنائی آتی تھی. 24 گھنٹے اس نے روٹین لگا دی تھی، وہ خادمہ کو مختلف شفٹیں لگا دی تھی، ڈیوٹیاں لگا دی تھی. اس محل سے قرآن کی آواز 2400 گھنٹے آتی تھی. ایک دفعہ ہارون رشید اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، زبیدہ خاتون کو لے کر ٹہل رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بہلول بزرگ جو تھے وہ وہاں ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک مکان بنا رہے تھے ریت کے. تو ہارون رشید کے قریب جا کر سلام کیا تو وہ بزرگ نے، بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام. پھر انہوں نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو کوئی آدمی، جو شخص اس ریت کے گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے گا. تو ہارون رشید نے اس بزرگ سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی 1 دینار قیمت ہے. تو ہارون رشید سمجھا دیوانے ہیں، بڑے اور آگے چلے گئے چھوڑ کر. پیچھے ان کی بیوی آئی، زبیدہ خاتون آئی. انہوں نے یہی سوال کیا بہلول سے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر بہلول سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ خاتون نے پوچھا کس لیے بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اس گھر کو خریدے گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما دے. تو زبیدہ خاتون نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت 1 دینار ہے. تو انہوں نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دی اور دعا کرنے کے لیے کہا اور دعا کر وہ کروا کر چلے گئے. رات کو جب ہارون رشید سو گیا، بادشاہ سو گیا، تو اسے خواب میں جنت کے مناظر نظر آئے، پھول پھل اور جنت کے محلات نظر آئے. ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل جس کے اوپر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے خواب میں دیکھا ہارون رشید، اس نے دیکھا تو یہ تو بیوی کا نام ہے، جو اندر جا کر دیکھتے ہیں. تو اس نے اندر جانے محل کے قریب گیا. جیسے دروازے کے اندر انٹر ہونے گیا تو دربار بادشاہ نے ہارون رشید کو روک دیا اور کہا کہ اب تم اندر نہیں جا سکتے. ہارون رشید نے کہا یہ تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو دربار نے کہا کہ یہاں کا قانون ہے، یہاں کا اصول ہے، دستور ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے صرف وہی اندر جا سکتا ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو اجازت نہیں اندر جانے کی. ان کو پیچھے ہٹا دیا. جیسے ہارون رشید کو پیچھے ہٹا دیا، ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. وہ فوراً خیال آیا کہ یہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے. وہ افسوس کرنے لگا، ساری رات افسوس کرتا رہا، کاش میں بھی وہ گھر خرید لیتا تو اچھا ہوتا. یہ افسوس کرتے ہوئے ساری رات کروٹیں بدلتا رہا. جیسے ہی صبح ہوئی پھر اس نے سوچا کہ میں آج پھر جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا اگر بہلول یہ گھر خریدوں گا، اس کا 1 دینار دے کر گھر خرید لوں گا، یہ سوچا. اور جیسے ہی شام ہوئی پھر انہیں ہارون رشید اپنی بیوی کو لے کر، زبیدہ خاتون کو لے کر دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے تلاش کر رہا تھا. بزرگ بہلول دانا ڈالے ٹہل کر تلاش کر ادھر ادھر دیکھے تو اسی طرح وہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر مکان بنا رہے تھے. ہارون رشید ان کے قریب آیا اور سلام کیا، السلام علیکم. پھر انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. پھر ہارون رشید نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اس ریت کے گھر کو خریدے گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کو جنت میں گھر عطا کر دے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے. تو ہارون رشید نے کہا یہ کیا، اس کی قیمت تو میں بھی ادا نہیں کر سکتا. کل تو تم 1 دینار میں اس کی قیمت دے رہے تھے، آج اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہیں. تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا معاملہ تھا، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے.
کل آپ بن دیکھا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری مثال بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے جنت بڑی سستی ہے۔ جب قیامت کے دن جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، جب ہم آخرت کی نشانیاں جب ہمیں نظر آئیں گے، تو پھر جب ہمارے لیے اس کی قیمت ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا اور ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد اس کی قیمت زیادہ بڑھ جائے گی، جب اس کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ آج وقت ہے کہ ہم نے بن دیکھا، ہم نے یقین کیا ہے، اس لیے ہمارے لیے جنت بڑی سستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے اور وہاں پر بیٹھ کر وہاں بازو میں ضرورت سے فارغ ہوئے اور وہیں پر تیمم کر لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پاس میں ہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہنچنے تک میری زندگی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اس لیے میں تیمم کر لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور پاس میں گئے، بازو گئے اور جا کر وہاں پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ ایمان کس کا عجیب ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان عجیب، فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اوپر کی عرش کے اوپر کی دنیا بھی دیکھی ہے انہوں نے، اور ان سے کوئی معصیت ہوتی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے، صرف وہ وہی کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس لیے ان کا ایمان تو عجیب نہیں ہے، وہ تو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی، پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان عجیب ہے، بڑا عجیب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام پر تو وہی اترتی ہے، معجزات ملتے ہیں انہیں، اور انبیاء علیہ السلام اگر ایمان بھی لائیں گے تو پھر کون ایمان لائیں گے، اس لیے ان کا بھی ایمان عجیب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہ السلام کا ایمان عجیب نہیں تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرا دیدار کرے ہو اور فرشتے کو اترتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، اور تم نے اللہ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے مدد اور نصرت کو دیکھی ہے، اس سے تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے ان کا ایمان عجیب ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہاں دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سینکڑوں سال بعد میری امت میں سے امت ہوگی، کچھ امت ایسی ہوگی جو قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا اور فرشتوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ انہوں نے میرا دیدار کیا ہے۔ جب ان کی طرف ہر طرف شک اور شبہات اور فتنے ہی ہوں گے ہر طرف سے، اس وقت کچھ علماء نے ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے تو وہ اس بات پر یقین کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے اور میرے پر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان عجیب ہے، ان کا ایمان جو ہر طرف فتنوں میں رہیں گے، ہر چاروں طرف فتنوں میں رہیں گے، جب علماء ان کے سامنے میری بات کریں گے تو وہ اس کو قبول کر لیں گے، یقین کر لیں گے۔ ان کا ایمان اللہ کے ہاں بڑا عجیب ہوگا اور یقیناً عجیب ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے ہم نے یقین کیا ہے۔ 100 سال گزر گئے ہیں، 1500 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد ہماری طرف ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فساد ہے، ظلمت ہے، ہمارے لوگ ہر طرف سے لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں، ایمان کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور آج سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لوگ موجود ہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اس وقت جو ایمان پر جمے رہے گا، ایمان پر ڈٹے رہے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کو بچانے کی فکر کرے گا، ان کا ایمان عجیب ہے اللہ کے ہاں، ان کا ایمان اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان ہمارے نصیب فرمائے، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے اور ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الله الله الله